ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، تمجید لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین والمرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین. حضرات، آج کا خطبہ جمعہ بھی اہل بیت کے اہم موضوع پر ہے. اہل بیت ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خاندان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بنو ہاشم کے وہ تمام افراد جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اس کی بے شمار دلائل اور بے شمار نظیر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. میں اس طرف جاؤں گا تو اہم بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. مختصر طور پر یہ جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، بلکہ قرآن کریم نے آپ کے ازواج کو اہل بیت میں شمار کیا ہے، آپ کے اولاد کو اہل بیت میں شمار کیا ہے، ان کی اولاد کو بھی شمار کیا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو خصوصی طور پر شمار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس جو دونوں ایمان لائے، اور اس کے علاوہ آپ کے ایک چچا حارث تھے، ان کے بیٹے عبد المطلب اور ان کی اولادیں جو ایمان لائیں، ان تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا ہے. مختصر طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو ہاشم کے تمام لوگ جو ایمان لائے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان کا مقام اہل بیت کے ساتھ ہے. اہل بیت کا مقام اور درجہ اور رتبہ کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تربیت جو کی تھی وہ بہت بہتر انداز میں کی تھی. بعد میں آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے جو کچھ کہا یا انہیں نمونہ قرار دیا یا ان کا دھیان رکھنے اور ان کا خیال رکھنے کی جو بات کہی، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت بہترین اور اعلیٰ قسم کی تربیت کی تھی. اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن کریم میں خود سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے تم سے اے اہل بیت تمام طرح کے رجس، جو گندگی تھی، ناپاکی تھی، وہ مٹا دی ہے. اللہ رب العالمین چاہتا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس،
اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے تمام غلاظت، تمام گندگی کو مٹا دے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور جیسا پاک کرنے کا حق ہے ویسا تمہیں پاک کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں انتہائی محنت اور انتہائی کوشش کی اپنے اہل خانہ کو مضبوط کرنے اور پاک کرنے کے لیے۔ ایک مثال میں دوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آتا ہے روایتوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی چھوٹے تھے، کم عمر تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 7 یا 8 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال مختلف روایتوں کے مطابق ان کی عمر ہی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر کے گئے۔ انتہائی چھوٹے تھے۔ ایک دن کھیلتے آئے اور صدقے کا کھجور رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے حلق کے اندر، منہ کے اندر ڈال لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے حضرت حسن کا منہ پکڑا اور گلے کے اندر سے، منہ کے اندر سے انگلی ڈال کر کے کھجور کا وہ ٹکڑا نکال کر کے پھینک دیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ صدقہ ہے اور اہل بیت پر حرام ہے۔ میرے پیارے بیٹے، یہ صدقہ ہے اور اہل بیت پر حرام ہے، ہمارے لیے اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے یہ رخ اختیار کیا۔ ایک معمولی سے چھوٹے سے بچے ہیں، شریعت ابھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوئی ہے، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے جس سے اس قدر محبت کرتے تھے، اتنا شدید محبت کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں نے ذکر کیا کہ مسجد میں آپ محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ میرے نواسے کو کسی طرح کی تکلیف نہ پیدا ہو۔ اس نواسے کے منہ میں اور حلق میں انگلی ڈال کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا نکال کر کے پھینک دیا اور کہا یہ آل صدقہ ہے اور آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، لہٰذا میرے پیارے بیٹے تم اسے نہیں کھا سکتے ہو، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہیں کما حقہ پاک کر دے، اور تمہارے اندر جو رجس ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، اسے اللہ رب العالمین نکال کر کے باہر کر دے۔ آپ کی ایک بیوی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پست قد کہہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سوکنوں میں اس طرح کی بات عام ہوتی ہے، عام عورتیں اس طرح کے تبصرے کرتی رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا عائشہ تم نے ایک ایسی سخت ترین بات کہی کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی کھارا ہو جائے گا، تم نے اس طریقے کی بات اسے کہی کیوں؟ یہ ایک طرح سے عیب لگانا ہے، اور عیب لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب ان کے اوپر واقع افق میں الزام لگایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کے اوپر انتہائی اعتماد تھا۔ دنیا کا ہر آدمی کچھ دن رہنے کے بعد اپنے بیوی پر اور شوہر اپنے شوہر پر ایک مضبوط اعتماد قائم کر لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کردار سے مضبوطی طور پر واقف ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر یہ الزام لگایا گیا، آپ تقریباً 1 مہینے تک پریشان رہے، لیکن اپنی زبان سے، اپنی طرف سے، اپنے انداز سے ایک بات بھی کہنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور وحی کا انتظار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاکی کا، قرآن کریم کے آنے کا انتظار کیا تاکہ جب وہاں سے حکم آ جائے، اور حکم آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے مجبور نہ ہوں، تاکہ آپ اپنے اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں، ایسی تعویل کر رہے ہیں، ایسی گنجائش بنا رہے ہیں، یہ کسی طریقے کی کوئی بات نہ کہہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے یہ محنت کی۔ اس کے بعد حضرت حارث کے بیٹے، حارث نے ایمان قبول نہیں کیا، آپ کے سب سے بڑے چچا زاد بھائی تھے، ان کے 2 بیٹے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غربت ہے، ہم پریشان حال ہیں، آپ ہمیں صدقہ وصولنے کی ذمہ داری دے دیجئے تاکہ اس سے جو کچھ مال ملے اس مال کو خرچ کر کے اپنی ذمہ داری کو گزار سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آل رسول پر
صدقہ حرام ہے، آل ہاشم پر صدقہ حرام ہے، اور صدقے کے مال میں سے تمہیں میں تنخواہ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ انما ہی اوساخ الناس یا اوساخ المال، یہ لوگوں کے مال کا میل اور کچیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارا درجہ، تمہارا مقام، تمہاری بلندی اتنی بلند رکھی ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے جو صدقہ حلال کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ صدقہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے۔ عام مسلمان جو مجبور ہوں، پریشان ہوں، جو ضرورت مند ہوں، وہ صدقے میں سے لے کر کے کھا سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن تمہارا درجہ میرے ساتھ نسبت کی وجہ سے، میرے ساتھ نسبت کی وجہ سے، میرے ساتھ ملنے کی وجہ سے، میرے خاندانی تعلق کی وجہ سے، یا میرے خاندانی تعلق کی نسبت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس قدر بلند کر دیا ہے کہ تم صدقہ لے کر کے کھا نہیں سکتے ہو، اور صدقے کی بنیاد پر ملنے والی جو تمہاری تنخواہ ہے، اس تنخواہ کو لے کر کے بھی تم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غربت کے باوجود بھی، انتہائی پریشانی کے باوجود بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو یا اپنے چچا زاد بھائیوں کی اولادوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ شریعت میں، سیرت رسول میں ایسے سینکڑوں مثالیں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل و اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے اہل کی تربیت کے لیے، اپنے اہل بیت کی تربیت کے لیے کس قدر محنت اور کوشش کی ہے، اور کتنا صابر شاکر بنا دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے علی سے میری شادی کر دی، ہمارے گھر میں غلام نہیں ہے، میں خود پانی نکال کر کے لاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، روٹیاں خود بناتی ہوں، اور بھی ہزار طرح کی پریشانیاں ہیں، تمام تر مصیبتوں میں مبتلا ہوں۔ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آئی ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس غلاموں کا ایک جتھا آیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لونڈی مجھے بھی عنایت کیجئے تاکہ میرے کاموں میں میری مدد کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جس کے بارے میں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اختلاف سلجھانے کے بجائے نکاح کا پیغام لینے کر آنے والے ابو بکر اور عمر اور تمام صحابہ کرام کو مسجد میں اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ جس فاطمہ کے لیے آپ اپنی مسرت سے اٹھ کر کے دروازے کی طرف دوڑ پڑتے تھے، جس فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آپ کا دل کہتا تھا اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر چلے جایا کرتے تھے، اس بیٹی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، ہم آل محمد کے لیے دنیا چند روزہ ہے، آخرت کی فکر کرو۔ یہ غلام، یہ لونڈیاں، یہ آشائش، یہ آرام ہمارے لیے نہیں ہے، آخرت کی فکر میں رہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی نہیں دی انہیں، اور وہ بیٹی بھی صبر و شکر کے ساتھ لوٹ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر انہیں تسبیح فاطمہ سکھائی، جو ہم نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اس طریقے کی جو دعا ہے یہ اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی کہ یہ دعائیں پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن اتر جایا کرے گی، ہمیں دنیا نہیں آخرت دیکھنی ہے۔ وہی فاطمہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کی اتنی مضبوط تربیت کی، اتنی بہترین تربیت کی، اعلیٰ مثال کی تربیت کی کہ زندگی میں ان کے بچوں کا، ان کا ایک نام ہے مضبوط۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل بیت کے لیے تربیت تھی۔ میں یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا تھا اصل موضوع کو ذکر کرنے سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو ایک مقام، مرتبہ اور درجہ حاصل ہے۔ ان کو اتنا بڑا مقام اس لیے حاصل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ حلال کیا، آل بیت کو صدقے سے دور کر دیا، کیونکہ یہ میل ہے۔ عام مسلمان کھا سکتے ہیں لیکن ان کا درجہ اتنا بلند ہے اسے نہیں لے سکتے ہیں۔ ان کی تربیت، ان کی حفاظت، ان کی نگرانی اور ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے قرآن کریم نے بیت المال میں ایک حصہ خاص کر دیا جسے خمس کہتے ہیں۔
مال غنیمت میں سے جتنا مال آئے گا ان میں سے 5واں حصہ نکال کر کے الگ کیا جائے گا. اس 5ویں حصے میں سے ایک مضبوط حصہ اہل بیت کا ہے. باغ فدق کا واقعہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. باغ فدق دراصل مال فے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں مسلمان کہیں بھی جنگ کرنے جائیں اور اگر دشمن لڑے بغیر وہ مال چھوڑ کر کے بھاگ جائے, وہ مال فے ہوتا ہے. اور مال فے میں ایک خاص حصہ اہل بیت کے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں سے ان کو ان کی ذمہ داری, ان کی نگہبانی, ان کی کھانے پینے اور ان کے انتظام کا ذکر کیا جائے گا. مال غنیمت میں سے جتنا بھی مال آئے گا ان میں سے 5واں حصہ نکال کر کے خمس نکالا جائے گا. اس میں سے بھی ایک حصہ اہل بیت کے لیے خاص ہے. اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور درجہ اتنا بلند کیا کہ عام مسلمانوں کو صدقے, زکوٰۃ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکالے گئے مال, جسے خود ہی اوساخ المال, اوساخ الناس کا ہے, میل کچال ہے مال کا, اس سے اہل بیت کو بری قرار دے کر کے پروردگار نے ان کے لیے خصوصی پاک مال میں سے انتظام کر کے ان کے درجے اور مقام کو بلند کیا. لیکن یہ درجہ اور مقام بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک قاعدہ اور نظام بھی بنایا. وہ قاعدہ اور نظام یہ ہے کہ انہیں عام لوگوں سے الگ دکھنا ضروری ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ان کے لیے قاعدے اور قانون بنائے. ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اپنے آل و اولاد کی تربیت کے لیے بھی اسی طرح کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرات ہونی چاہیے کہ اول حرام کا لقمہ خود نہ کھائیں, اپنی آل و اولاد کو نہ کھلائیں, اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے وہ کھا رہا ہے تو اتنی جرات اور طاقت ہو, اتنی ایمانی غیرت ہو کہ حلق میں انگلی ڈال کر کے نکال سکیں. کیونکہ ہم پیغمبر آخر الزماں محمد بن عبداللہ شفیع المذنبین سید المرسلین سید الاولین والآخرین کے امتی ہیں, جس نے اپنے انتہائی محبت کرنے والے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر کے نکال لیا اور روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گھر میں چلا گیا. ہمارے اندر اتنی جرات اور ہمت ہو کہ اگر معمولی غلطی بھی اپنے اہل خانہ میں دیکھیں, معمولی غلطی بھی اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اسے اول فرصت میں روکنے کی کوشش کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے. اس لیے اس نمونے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آپ کے اہل بیت کو مقام ملا, درجہ ملا, تمام انسانوں سے ان کا مقام بلند ہے, اس حیثیت سے کہ وہ اہل بیت ہیں, کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے شادی کا پیغام بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری بیٹی انتہائی چھوٹی ہے, آپ اس بڑھاپے کی عمر میں شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آل بیت سے میرا بھی تعلق قائم ہو جائے, آل بیت سے میرا بھی رابطہ قائم ہو جائے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس رابطے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی رحم کرے. اللہ رب العالمین اس رحم کی وجہ سے میں آپ کی بیٹی سے شادی کر کے آل بیت سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو یا اس مطالبے کو ان کو پورا کر کے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا. آل بیت کا یہ مقام اور یہ درجہ تھا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام چھوٹے سے چھوٹے بچے تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے دو زانو ہو جایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھیں صحابہ کرام کے لیے ایک مقام اور درجے کی حیثیت رکھتی تھیں. صحابہ کرام انتہائی احترام کا جذبہ ان کے لیے رکھتے تھے. بعد میں بھی آل بیت میں سے جتنے لوگ زندہ رہے, جہاں بھی جب بھی زندہ رہے, وہ ایک مرجع خلائق رہے. لوگوں نے ان کا انتہائی احترام کیا. غالباً ہشام کے دور میں, بنو امیہ کے خلیفہ ہشام کے دور میں حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے ساتھ جن کا نام لیا جاتا ہے, مکہ کے اندر آئے, کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ہشام کی نظر پڑی اور فرزدق شاعر سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ میں خلیفۃ المسلمین ہوں, لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہیں, ذوق در ذوق پوری جماعت بنا بنا کر کے لوگ اس کی طرف کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فرزدق نے کہا کہ آپ نہیں جانتے ہیں امیر المومنین, یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین ہیں جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے, اور ان کی طرف لوگ اتنی مضبوطی سے دوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ آل بیت ہیں.
اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا درجہ اللہ رب العالمین نے انتہائی بلند کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام خاندانی نسبتیں ختم کر دی جائیں گی سوائے میری خاندانی نسبت کے۔ میری خاندانی نسبت کے علاوہ کسی خاندانی نسبت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کے بارے میں خصوصی طور پر کہا کہ تم سے نفرت کرنے والا بھی غلط ہے، اور بعض لوگ گمراہ ہوں گے تم سے شدت سے محبت کر کے، اور بعض لوگ گمراہ ہوں گے تم سے شدت کے ساتھ نفرت کر کے، اور دونوں لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا مختصر سے طور پر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا مقام، مرتبہ اور درجہ بہت بلند کیا ہے، اور اس درجے اور مقام کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلندی کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، انہیں پاک کرنے کے لیے انتہائی محنت اور کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی ہمیں اپنے گھر والوں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرات، اہل بیت کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے، اور اہل بیت ہیں اس مقام اور درجے کی بنیاد پر کوئی بھی دوسرا مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں پہلے بھی اور آج بھی اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں دو جماعتیں پائی جاتی رہی ہیں، اور اصل چیز جو ہمیں اہل بیت کے بارے میں جاننی ہے وہ یہی ہے۔ اہل بیت کے سلسلے میں گمراہی کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے کو ناسبیت کہتے ہیں اور ایک دروازے کو رافضیت کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں یہ دونوں محبوب نہیں، مذموم ہیں اور شریعت اسلامیہ کے اصول اور قاعدے کے خلاف ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر کے، ان کے محبت میں آگے بڑھ کر کے ہزار طرح کی برائیاں کی گئیں، اور ان کی محبت کو ہی بنیاد بنا کر کے زیادہ تر فتنے شریعت اسلامیہ میں کھڑے کیے گئے، سیاسی فتنے بھی اور دینی نام پر بھی فتنے بھی۔ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر کے ہی اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مسلمہ خلافت کے خلاف سب سے پہلی آواز اٹھائی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ واقعہ ختم ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودی، جس کا ذکر تمام مراجع میں آتا ہے، اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر کے ہی اسلام کی پوری بڑھتی ہوئی طاقت کے راستے میں ایک روڑا کھڑا کر کے اور اسے روکنے کا کام کیا تھا۔ اس کا یہ اعلان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شریعت میں کچھ خاص فضیلتیں حاصل ہیں، شریعت میں اللہ رب العالمین نے انہیں خاص مقام اور درجہ دیا ہے جو اور لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اس کی تردید کی کہ شریعت میں ہمیں کوئی مقام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور شریعت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اور خاص چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ملت اسلامیہ کے پورے شیرازے کو منتشر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی دور اندیشی پر غور کیجئے، تاریخ میں ان کا ایک جملہ آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جس دن روئے زمین پر میرا خون گر جائے گا، بہہ جائے گا، اس کے بعد سے مسلمان کبھی ایک جھنڈے کے نیچے نہ تو نماز ادا کر سکیں گے اور نہ کبھی ایک جھنڈے کے نیچے جہاد کر سکیں گے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ تفریق پائی گئی، یہ محبت آل بیت میں غلو کا نتیجہ ہے۔ بعد میں جتنی سیاسی طاقتیں اٹھیں، ان تمام سیاسی طاقتوں کے پیچھے اہل بیت کی محبت کا شاخسانہ ہی کھڑا کیا گیا، کیونکہ اہل بیت کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے، خاندان رسول ہیں، اس لیے ان کے نام پر ورغلانا بہت آسان ہے۔ پوری دنیا میں بادشاہتیں خاندانی ہوا کرتی تھی، پوری دنیا میں باپ کے بعد بیٹے کو ملتا تھا، یہ نظام لوگوں کے دل میں پیوست تھا،
باطل طاقتوں نے ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر ڈھکیلنے کی کوشش اور محنت کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسن کو، ان سے پہلے حضرت علی کو، اور ان سے پہلے حضرت عثمان کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کیا گیا۔ ان تمام کے پیچھے صرف ایک راز تھا، وہ آل بیت کی محبت تھی۔ اور یہی نہیں کیا کہ سیاسی طور پر آل بیت کی محبت کو آزما کر کے مشکلات پیدا کی ہیں۔ آج تصوف کو دیکھیے، یا تصوف کے تمام بازاروں کو دیکھیے، یا ان تمام مزاروں کو دیکھیے جہاں سب کچھ ہے شریعت کو چھوڑ کر کے، جہاں سب کچھ ہے شریعت کے قواعد کو چھوڑ کر کے، ان میں ایک ہی چیز ہے، آل بیت کے محبت میں اتنا غلو کرنا، اتنا غلو کرنا، اتنا غلو کرنا کہ ان کا مقام اللہ رب العالمین سے بلند کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر، مشکل کشا، حاجت روا، نہ معلوم کیا کیا بنانا۔ تمام تر تصوف کی 90% سے زائد اگر شجرہ نسب اٹھا کر کے دیکھیے تو ان تمام کے پیچھے آگے جا کر کے ان کا مقام حضرت علی یا آل بیت سے مل جائے گا۔ یہ سب کچھ غلو میں کیا گیا، اور شریعت آل بیت کی محبت کے غلو کو بھی گمراہی قرار دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بعض لوگ گمراہ ہوں گے تمہاری محبت میں، اور بعض لوگ گمراہ ہوں گے تمہاری نفرت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مقام اور درجہ رکھا گیا۔ آج تصوف کی تمام تر بنیادیں کھنگال کے دیکھیے، سب کے پیچھے شیعت مضبوطی کے ساتھ، روافضیت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ صاف صاف لفظوں میں اگر وہ نہیں کہیں گے، صحابہ کرام کے خلاف تبرہ نہیں کریں گے، لیکن دبے لفظوں میں وہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں اور افضل قرار دیتے ہیں۔ اہل بیت کا مقام اور درجہ انتہائی بلند ہے، وہ اہل بیت ہیں، اس مقام پر ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی بڑے صحابہ کا کتنی بڑی جماعت ہو، کتنا بڑا مقام ہو، ان کے مقام اور درجے تک نہیں آ سکتا ہے، لیکن ان کا مقام دوسرے طور پر وہی ہے جہاں وہ ہیں۔ نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ وہ معصوم ہیں، نہ شریعت میں انہیں الگ سے کوئی مقام، درجہ اور حیثیت دی گئی ہے۔ وہ عام صحابہ کرام کی طرح، عام انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے ساتھ ہیں، شریعت کے خادم ہیں، دین اسلام کو آگے لے جانے والے اور بڑھانے والے عام انسان ہیں۔ عام انسانوں سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت سے محبت دراصل غلو، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والے سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ اپیل کرنے والی تاریخ میں سب سے مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ آل بیت کی محبت پر لوگوں کو ابھارنا، بھڑکانا اور کھڑا کرنا بہت آسان ہے۔ کربلا کے میدان میں کئی لوگ شہید ہوئے، ایک لمبی تعداد ہے جو لوگ شہید ہوئے، لیکن ان تمام شہادتوں میں صرف ایک شہادت کو اچھالا گیا مضبوطی کے ساتھ، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ بقیہ شہادتیں اور دردناک تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، لیکن چونکہ ایک جذباتی موضوع تھا، یہی کام حضرت علی کی شہادت سے کرنے کی کوشش کی گئی، یہی کام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کی وجہ سے یہ فتنہ ٹل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر کے اس فتنے کو مضبوطی سے کھڑا کیا گیا، اور یہ فتنہ مضبوط ہو کر کے ایک پہاڑ بن کر کے کھڑا ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز جسے ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، اہل بیت سے محبت ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت اگر نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اہل بیت سے ایمان، محبت، یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے، اور اہل بیت کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ ان کے مقام، ان کی حیثیت اور ان کے درجے اور ان کے رتبے کو دل میں بیٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس ضروری کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے محبت میں کبھی بھی غلو کا شکار نہ ہوں۔ ہم انہیں الوہیت کے درجے پر نہ پہنچائیں، ہم انہیں ربوبیت کے درجے پر نہ پہنچائیں، انہیں ہم رزاقیت کے درجے پر نہ پہنچائیں، اور انہیں ہم رسول کے درجے پر بھی نہ پہنچائیں۔ ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اس کے بعد کے اتوار کے لوگوں کا دور ان کے ساتھ ہے، ان کے بعد کے لوگوں کا دور ان کے بعد ہے۔ اور دوسری چیز گمراہی کی ہے اہل بیت سے عداوت، اہل بیت سے بغض اور اہل بیت سے نفرت۔
شریعت اس کی بھی اجازت قطعی طور پر نہیں دیتی ہے۔ اہل بیت کا احترام شریعت کا حکم ہے، اہل بیت کا احترام واجب ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، لہٰذا ہمارے دل میں اہل بیت میں سے کسی بھی مسلمان کے خلاف، مومن کے خلاف بغض اور نفرت کا ذرہ برابر حصہ نہیں آنا چاہیے۔ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے، وہ برابر کے لوگ تھے۔ ان برابر کے لوگوں کے بیچ جو اختلافات ہوئے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ دونوں مجتہد تھے، دونوں نے اجتہاد کیا اور ان کی اجتہادی بنیاد پر یہ معاملات پیدا ہوئے، وہ دونوں برابر جانتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد اور والدہ میں اختلاف ہو گیا ہے، میری والدہ میرے والد کے خلاف کورٹ چلی گئی ہیں، وہ بوڑھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں انہیں کورٹ لے کر کے جاؤں اور ان کی مدد کروں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ انتہائی غصہ ہو گئے اور کہا وہ تمہارے دونوں ماں باپ ہیں، وہ برابر کے درجے اور مقام کے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، تم دونوں سے قریب ہونے کی بنیاد پر تمہیں یہ قطعاً حق نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی حمایت میں اور کسی کے خلاف تم کھڑے ہو، تمہیں تم دونوں سے الگ ہو جانا چاہیے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی جب آپسی اختلافات پیدا ہوئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ دو گروہ تھے، ایک ادھر اور ایک ادھر، نہیں، اس میں سے ایک بڑا گروہ بیچ میں تھا جو نہ اس طرف تھا نہ اس طرف تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان جنگوں میں ہمیں الگ رہنا ہے، غیر جانبدار رہنا ہے، نہ ان کے ساتھ جانا ہے نہ ان کے ساتھ جانا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کسی شخص کے دل میں، اہل بیت میں سے کسی کے لیے کسی طرح کا بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلو کے درجے میں آتا ہے۔ نہ ہمیں ان کا درجہ بلند کرنا ہے، نہ ان کا درجہ نیچے رکھنا ہے، بلکہ ان کا درجہ جو مقام ہے اس مقام اور درجے کو برقرار رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے اور اسے اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل بیت کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بلند ہے، ہمیں ان کے مقام اور درجے کو پہچاننا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے جو اصول اور قاعدے بنائے ہیں، ان اصول اور قاعدوں کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں ان کی محبت میں غلو کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ ہمیں ان سے کسی طرح کا بغض، کسی طرح کی نفرت، کسی طرح کی غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ میں نہیں پالنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ کما حق ہو تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں نیک بنا، ایک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو کی اچھی اور اعلیٰ اسلامی تربیت کر سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھی، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم اکبر۔